10واں پارہ جس میں سورہ توبہ شروع میں ہے، توبہ کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد سورہ یونس۔ چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں دونوں کا مضمون ایک ہے، وہاں بھی اللہ کے راستہ میں قتال کا ذکر ہے تو اس صورت میں بھی قتال کا ذکر ہے، قتال کا حکم ہے، مشرکوں سے برات کا حکم ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، فرماتے ہیں جب ابتدائی تلاوت ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اس صورت سے شروع کرنا چاہیے، لیکن جب بیچ میں آپ پڑھتے پڑھتے آ گئے تو پھر یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ حج جب فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان کے جانے کے بعد سورہ توبہ کی آغاز کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 113 نمبر صورت ہے، یعنی اس کے بعد ایک ہی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں چونکہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ مشرکوں کو جا کر اعلان کیا جائے، وہ مکے کے مشرک ہیں یا کوئی بھی ہیں، آج کے بعد ان کے ساتھ قتال ہوگا اور ان کے ساتھ برات اور بیزاری کا اعلان کیا جائے، تو آپ نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ کے خاندان میں سے تھے، چچا زاد بھائی ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، اور عرب میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی معاملات ہوں صلح ختم کرنے کے، تو جو بادشاہ یا سربراہ ہے یا خود یا اس کے خاندان کا آدمی اعلان کرتا تھا، تو ان آیات کے اعلان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ اس میں ایک خوبصورت بات ہے، میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حج جو ابو بکر صدیق کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، وہ حج کرنے کے لیے گئے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ وہ فرماتے ہیں ہم تھکے ہارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالتے تو ہماری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ اور اس صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول، آپ تو جنت کے بہت اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم کہیں نیچے ہوں گے، آپ سے ملنا اور آپ کی زیارت اور آپ کے ساتھ کا کیا صورت ہوگی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، جبریل نے آ کر کہا ان کو اعلان کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت خوشی کے آثار تھے کہ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبوب کا ساتھ ہونا، محبوب سے وصل، محبوب سے باتیں، محبوب کو دیکھنا، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ صحابہ جا رہے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، حرم مکہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور حج ادا کرنے جا رہے ہیں، فرض ادا کے لیے۔ اس طرف ایک شوق اور جذبہ اپنی جگہ، لیکن کتنے دفعہ انہوں نے مڑ کر پیچھے بھی دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے مدینے میں رہ گئے۔ کہتے ابھی راستے میں تھے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے ان تک پہنچے، تو کچھ نے تو انتہائی خوشی سے یہ سمجھا کہ شاید پیچھے سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں جب دیکھا کہ وہ سیدنا علی ہیں تو وہ جو ان کے ایک دل میں ایک ارمان اور اس کا ایک امید پیدا ہو گئی
تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ کر پھر خاموش ہو گئے کہ ہم تو سوچے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ خیر، اعلان یہ تھا کہ عہد معاہدہ ختم ہے اور کچھ عرصہ 4 مہینے کے بعد کوئی پرانا عہد قائم نہیں رہے گا اور تمام مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آئندہ جہاد اور جنگ ہوگی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر حج ہے، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ بھی مشرکوں سے بری ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول بھی بری ہے۔ مشرکین سے جنگ کی بات جب آتی ہے تو پہلا سوال یہ آتا تھا کہ ان میں بہت ساروں کے ساتھ معاہدہ ہے، تو معاہدے کی کئی صورتیں بتائیں، جہاں انہوں نے توڑا ہے یا توڑ رہے ہیں تو توڑنا ہے، جہاں انہوں نے ابھی تک کوئی خلاف ورزی نہیں کی تو اس کو آپ قائم بھی رکھ سکتے ہیں یا ایک وقت بتا کر اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی بیچ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم لڑیں، یہ تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو مسجد حرام کے بنانے والوں میں ہیں۔ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب مشرک شرک کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ کافر ہے تو پھر اس کا مسجد بنانا کیا، حاجیوں کو ستو پلانا کیا، یا رات کو اٹھ کر اذانیں دینا کیا۔ شرک وہ بیماری اور وہ عمل ہے جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے اعمال کے لیے بنیادی شرط اسلام، ایمان اور توحید ہے، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پھر ایک سوال بیچ میں آتا تھا کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، غربت میں ہیں، تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا ہے کہ غربت پہ مت جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا۔ پھر یہ اللہ نے کس طرح غنی کیا، اس کو بھی پھر مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے کافروں کے سارے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں۔ پھر ایک یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ ان سے ہمارے کچھ رشتہ داریاں ہیں، تو رشتہ داریوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ گویا کہ جو سوال جو ذہن میں آئے اللہ نے اس کے پھر جواب دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 24 میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ بڑی خاص آیت ہے اور خاص حالات میں اتری ہے، قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کبھی کبھی رشتہ، کبھی مال، کبھی کسی اور وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے سیدھے راہ سے ہٹ جاتا ہے، تو قرآن نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے۔ کہا کہ 2 طرف ہیں، ایک طرف کیا ہے، آباؤکم باپ دادا، ابناؤکم بیٹے، اخوانکم بھائی، ازواجکم بیویاں جوڑے، عشیرتکم خاندان، اموال اقترفتموہا وہ مال جو انسان جمع کرتا ہے، تجارت لن تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے خراب ہونے کے انسان کو خطرہ رہتا ہے، وہ مساکن و ترضونہا خوبصورت محلات اچھے جس کو انسان پسند کرتا ہے۔ فرمایا ایک طرف یہ چیزیں ہیں، غالباً 7 چیزیں ہیں، دوسری طرف کون ہے، من اللہ اللہ و رسول ہی رسول و جہاد جہاد، فیصلہ اللہ نے سنا دیا ہے۔ یہ 7 چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ، تم اپنے دل سے پوچھو، یہ محبت دل کا معاملہ ہے اور انسان اپنے معاملے میں علم ضروری رکھتا ہے، بدیہی علم، اس کو کسی دلیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے دل سے پوچھو یہ 7 چیزیں تمہیں محبوب ہیں یا ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول اور جہاد مقبول ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد تمہارے ہاں محبوب ہے، پھر نجات ہے، پھر کامیابی ہے، پھر تمہارے لیے عافیتیں ہیں۔ اور اگر ان چیزوں سے تمہیں محبت ہے اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ہے، ترازو ہے، یہ میں نے بتایا 113 نمبر صورت ہے، یہ کوئی منسوخ ہونے والا حکم نہیں ہے، آخری ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جب اس کو سنا صحابہ نے، اس کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
صحابہ اس پر 100% پورے اترے تو صحابہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوئے، اولئک هم الفائزون۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے بڑے مقام، اونچے مقام پا لیے۔ آج بھی جو اس میں کامیاب ہوگا وہ اونچا مقام پا لے گا۔ تو مشرکوں کے ساتھ لڑائی کے اب کوئی سوال نہیں رہا، یکسوئی ہو گئی۔ رشتہ داری ہے، رشتہ داری اس میں جائے گی، غریب ہیں اللہ مال دے دے گا، معاہدہ ہے تو معاہدے کے بھی اصول بتا دیے ہیں، اور انہوں نے مسجد بنائی ہے اور ستو پلاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، یہ بلائی فرمائے شرک کے ساتھ کسی بلائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور فرمائے کہ جب کفر ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا کیا؟ ہاں، مسجدیں وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس پر اجر بھی دیتا ہے، بلکہ مسجد کے بدلے میں اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ دوسرا حکم ہے پھر اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ ہے، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، یہود ہے یا نصارہ ہے، تثلیث جیسے کفر اور شرک کے قائل ہیں نصارہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اندر بہت سارے خرابیاں ہیں، ایک دوسروں کو وہ رب بناتے تھے، ایک دوسروں کی وہ بات پہ چلتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ان برائیوں کے تذکرے کے بعد فرمائیں یہ بھی جہاد اور مقابلے کے قابل۔ اور تیسرا طبقہ بیچارے منافق، آپ نے قرآن کے آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھا ہوگا کہ وہاں ایمان والوں کی 5 صفات، کافروں کے 2 صفات اور منافقوں کے 13 صفات۔ جب اللہ منافقوں کو، پھر اللہ ان کی ٹوپی بھی اتارتا ہے، قمیص بھی اتارتا ہے، شلوار بھی اتارتا ہے۔ یہ بڑے مذاق کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کو دین کے نام پر مذاق، اور کلمہ اسلام پڑھ کر اندر کفر اور نفاق۔ اس لیے تو آپ نے پڑھا ہے 6 پارے کے، بلکہ غالباً 5 پارے کے آخر میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نیچے طبقے میں ہوں۔ ان کی اس صورت میں 66 خباثتیں اور ان کے برائیوں کا ذکر ہے، 66، 60 نہیں، 65 نہیں، 66۔ اور یہ وہ صورت ہے جب اس کو انسان پڑھتا ہے نا تو انسان اپنے بارے میں بھی پریشان ہوتا ہے۔ اور نفاق وہ معاملہ ہے کہ عمر فاروق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ آخر میں اللہ نے بتا دیا تھا سب کا، پہلے نشانیاں بتائی تھی اور آخر میں سارا کچھ بتایا تھا، آپ نے راز کے طور پر اپنے رازدان حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، عمر نے کوشش کی کہ پوچھ لے اور ان کا معلوم کرے وہ کون ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق منافقین کے بارے میں ذرا سخت تھے، ذرا نہیں ٹھیک ٹھاک سخت تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جب مر گیا، اسی صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بیٹا عبداللہ چونکہ صحابی تھے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ نے ایک اپنی قمیص دی، یہ ان کو پہناؤ۔ وہ قمیص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جس نے لمس کیا ہے، دنیا اس کی قیمت نہیں پوری کر سکتی، اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، اس کی شان کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو سخی تھے، بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ کے چچا عباس قیدی بن کر آئے تھے نا، تو اس نے ایک جوڑا آپ کے چچا کو دیا تھا، آپ نے بدلہ اتارا، یا آپ حسن اخلاق کے طور پر، ابھی اللہ نے روکا تو نہیں تھا نا، جب روکا نہیں تھا تو آپ نے قمیص دے دی۔ آپ کا کیا شان ہے۔ عربی نے آ کر پوچھا بکریاں کس کی ہیں، بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بہت ساری تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بکریاں مجھے دے دیں۔ پوچھا کتنا، کہا سارا دے دیں، سارا دے دیا، سارا لے کر گیا۔ اپنے قوم کو بتایا میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو فقر سے نہیں ڈرتا، اور 2 وادیوں کے، 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بھری بکریاں ہوں، اور کوئی مانگے تو ایسی دے دیتا ہے۔ لیکن پھر آپ نے اس کے اثرات دیکھیں، سبحان اللہ، کہ وہ اگلے دن پورا خاندان کو لایا اور لا کر مدینے میں ان کو مسلمان بھی کر دیا۔ ادھر سے بکریاں گئی اور ادھر سے جناب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی ذات پر محنت کی۔ مال کو چھوڑو نا، مال مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان آ جاتا ہے حق پر نا، تو پھر انسان سب کچھ حق پہ لگاتا ہے، وہ خود لگاتا، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آگے اسی میں وہ تبوک کے تذکرے میں دیکھیں گے کہ پھر صحابہ نے کیسے لایا۔ عثمان غنی نے 30,000 کے لشکر میں سے 10,000 کا سارا انتظام کیا، اور عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کر آیا، اور ابو بکر سارا لے کر آیا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اور جنازے میں بھی شریک ہو گئے، جنازہ پڑھایا۔ عمر نے روکا تھا کہ حضرت آپ ان کے جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں پڑھاؤں گا، مجھے روکا نہیں گیا۔
آپ نے ادھر جنازہ پڑھایا، ادھر قمیص دی، اوپر سے وحی آئی، جیسے عمر نے کہا تھا اس مطابق آئی، اور اللہ نے کہا کہ لا تقم علی قبرہ، ان کے آپ نے آئندہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا کسی منافق کے، اور ان کے قبر پر کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اور اگلی جگہ پر فرمایا کہ آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں فلاں بچائے گا، فلاں اور فلاں فلاں فلاں، نہیں، پہلا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو۔ ایمان اور توحید کا معاملہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ والا تو بچائے گا ہی نہیں، پھر کون بچائے گا؟ دوسرا تو بچا نہیں سکتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ عمر تو ذرا سخت تھے نا ان کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں۔ تو عمر نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ مجھے ذرا بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ راز ہے، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں اب کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو عمر کبھی کبھی کوئی فوت ہو جاتا۔ اچھا، عمر نے پھر اگلا سوال یہ کیا کہ حذیفہ بتاؤ اس میں میرا نام تو نہیں، یعنی اتنا بڑا خطرناک ہے، میرا نام تو نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کا نام نہیں۔ پھر کوئی مر جاتا تو پہلے دیکھتے تھے کہ حذیفہ پیچھے کھڑے ہیں تو آپ پھر جنازہ پڑھاتے تھے، حذیفہ نہ ہوتا تو آپ کو شک گزرتا تھا کہ کہیں یہ منافق نہ ہو۔ آپ نے سنا ہے غالباً ابوبکر اور حنظلہ کا واقعہ ہے، وہ صحابی نے جب کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، غالباً ابوبکر ہیں، حنظلہ نے کہا، انہوں نے کہا کیا کیسے منافق ہو؟ کہا کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے اور حال ہوتا ہے، جنت سامنے نظر آتا ہے، جب اپنے گھر میں جائیداد اور بچوں میں جاتے ہیں تو ہماری وہ حالت نہیں رہتی۔ تو ابوبکر نے یہ تو میرا بھی حال بھی، یہ دونوں رسول اللہ کی خدمت میں گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو حال وقت کی بات ہوتی ہے، اگر تم ویسے ہی رہو اپنے گھر جا کر جیسے یہاں ہو، پھر تو فرشتے تمہیں سلام کریں اور مصافحہ کریں۔ میرے کہنے کا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا مخلص مومن سمجھ کر اپنے زندگی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سورہ توبہ کے کسوٹی پہ ڈالنا چاہیے۔ جو منافقوں کے نشانیاں ہیں، ویسے حدیث میں تو بڑی نشانیاں آئی ہیں نا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس طرح کی اور بھی علامات ہیں۔ یہ علامات بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو ان علامات سے بچائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو 66 خباستیں جب ہیں تو کہا کہ کہیں گڑبڑ کرے سامنے آ جائے تو اس کو بھی مارو۔ یہ جہاد کے جن سے کرنا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ بیچ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہے، اصل میں اسی کے ضمن میں ان کی منافقت ہے۔ تبوک کی لڑائی کا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا غزوہ تھا جس کو پہلے سے بتا دیا تھا، اور خوب تیاری کے ساتھ 30,000 کا پورا لشکر لے کر گئے، اور یہی مخلص مسلمان تھے۔ کوئی جوان پیچھے نہیں رہا ہے، بوڑھا رہا ہے، بچہ رہا ہے، کوئی بیمار رہا ہے، نابینا رہا ہے، لیکن مرد میں سے کوئی نہیں رہا ہے سوائے 3 کا جس کا میں تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ان دنوں میں کھجوریں بھی تیار تھی مدینہ کی، اور گرمی بھی بہت شدید تھی، اور راستہ بھی بہت دور کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پورے سال کے کھجور اور فصل وہ تیار تھی، لیکن اس کو بھی چھوڑ کر صحابہ چلے گئے۔ میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ کھجوروں کی باتیں اور کپڑوں کی اور پیسوں کی باتیں چھوڑ دو۔ ہر غزوے میں ہر صحابی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جذبے سے گئے ہیں کہ اس میدان میں اگر ہماری جان اللہ اور دین کے لیے اور دشمن کے مقابلے میں لگتی ہے تو ہم لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جب جان لگانے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر باغ اور کھجوریں اور جناب یہ چیزیں بہت بعد میں رہ جاتی۔ اب سب کو لے کر گئے۔ روم نے حملہ کرنے کا سوچا تھا، لیکن آپ کے اس لشکر کو دیکھ کر وہ تو وہیں سے پیچھے چلا گیا۔ 1 مہینہ رہنے کے بعد آپ واپس آئے۔ جب واپس آئے نا تو یہ منافق آ گئے جناب جو پیچھے رہ گئے تھے، اور بہانے کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یوں کہ آپ جو بھی عذر کرتا آپ کہتا ٹھیک ہے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے ظاہر کے مطابق۔ پہلے جاتے ہوئے بھی کچھ نے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، آخری وقت تھا، ویسے بھی اللہ نے مشرکوں کو، منافقوں کو ایمان والوں سے الگ کرنا تھا، اور اس غزوہ تبوک میں تو خوب الگ ہو گئے۔ پھر وہ مسجد زرار بھی انہوں نے بنائی جس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوا دی اور ختم کر دیا اس کو۔ آپ کے واپسی پر 3 مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ بس یہ آخری بات ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ کعب بن مالک مخلص مسلمان جوان، کہتے میرے پاس 2 سواریاں تھیں، ایسے اچھے حال میں کبھی نہیں رہا،
میں تو ضرور جاؤں گا. لمبی روایت ہے حدیث کی کتابوں میں. صرف اتنا ہے کہ جب تیاری مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا چلو میں تھوڑا دیر میں جاؤں گا. بس یہ نقطہ یاد رکھیں کہ کام کو دیر نہ کریں. موقع نکل گیا نا پھر کعب کی طرف پیشمانی ہوگی. میں نے کہا چلو شام کو نکلوں گا, دیر زیادہ, میں نے کہا صبح نکلوں گا, اور میں رہ گیا. ایک کعب بن مالک ہیں, ایک مرارہ بن ربیع ہے, ایک ہلال بن امیہ ہے. یہ دونوں بزرگ تھے اور یہ جوان تھے, اتنے بزرگ نہیں تھے. بہرحال ان پر بھی جہاد فرض تھا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو کعب تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے سوچا اب کیا کروں, یہ منافق تو سارے جھوٹ بولتے ہیں. پہلے دل میں آیا کہ میں بھی کوئی بہانہ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ پر وحی آتی ہے. میں نے جھوٹ بولا اور اللہ نے بتا دیا تو پھر کچھ نہیں رہے گا. کہتا ہے کہ میں بس سچ کہنے کے پاداش میں جب جا کر میں نے سچ کہہ دیا تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تمہاری توبہ اور تمہارا معاملہ کو اللہ پر چھوڑتے ہیں, جب وہ کہے گا تو پھر ہم بھی کہیں گے. کہتے بس میرے سامنے تو بس تکلیف ہو گئی. میں باہر نکل کر مجھے خاندان نے بہت غصہ کیا کہ جاؤ کوئی بہانہ بناؤ, کوئی اس طرح کر کے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. میں نے پوچھا کوئی اور بھی ایسا ہے تو کہا کہ ہاں 2 اور بھی ہیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ. مختصر یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جاؤ جب اللہ ہمیں بتائے گا, تو اللہ نے 50 دن تک نہیں بتایا. ایک غزوے میں شریک نہیں ہوئے, اس کے علاوہ ہوتے رہے ہیں. بدر میں کعب کہتا ہے میں نہیں تھا, لیکن بدر کا لڑائی کہتا ہے وہ لڑائی کے طور پر شروع ہی نہیں ہوئی تھی. اس میں نہ جانے والوں کے لیے کوئی عتاب نہیں تھا. لیکن تبوک میں عتاب آیا اور ہم عتاب کے شکار ہوئے. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان سے بیکاٹ کرو. پھر کیا بیکاٹ تھا, ہم سے کوئی سلام نہیں کرتا تھا, ہمارا سلام پہ جواب نہیں دیتا تھا. میں آتا تھا مسجد نبوی میں, جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ چہرہ مجھ سے پھیر دیتے تھے. جب میں دائیں بائیں دیکھتا تو پھر میں دیکھتا کہ آپ آنکھ کے کنارے سے میرے طرف دیکھتے تھے. کہتے میرے لیے تو بڑی پریشانی یہ تھی کہ خدا نہ کرے اگر ان دنوں میں مر جاتا ہوں تو میرا کیا بنے گا. سب سے بڑی فکر یہ تھی. پھر وہ بادشاہ کا خط بھی آیا. بہرحال ایک دن کہتا ہے کہ میں باغ کے اندر ہوں, 4 دیواری کے اندر باغ ہے, میرا ایک عزیز ہے. میں نے کہا یہ تو مجھے سلام کرے گا, اس لیے کہ ایک تو 4 دیواری کے اندر ہے اور دوسرے میرے رشتہ دار ہے, چلو کسی کے جواب تو ملے. میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے بھی مجھے جواب نہیں دیا. 40 دن کے بعد اعلان ہوا کہ ان کو کہو کہ وہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائے. میں نے پوچھا طلاق ہے, کہا نہیں. کہتے 50 دن گزرے. مدینہ کی زمین, قرآن کہتا ہے کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کشادہ ہونے کے, اور 50 دنوں کے بعد پھر خوشخبری آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری. یہی آیتیں ہیں اسی سورت کے آخری کہ وہ 3 آدمی وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جن کے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول کر لیا. یہ صرف میں آیت پڑھتا ہوں. یہاں تعریفیں ہیں ایمان والوں کے, پھر بہت سے قسموں کا یہاں ذکر ہے جی. والسابقون الاولون کا ذکر ہے, مہاجرین کا ذکر ہے, انصار کا ذکر ہے, اور یہ ذکر بھی بڑا خوبصورت ہے. والذین اتبعوہم بإحسان جو ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا ذکر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہیں. وعد لہم جنات تجری ان کے لیے اللہ نے باغات بنایا ہے. باغات اگر ان کے لیے نہیں بنایا تو پھر کس کے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ, سردار ہیں سارے جنت کے, اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, فرمائے بہت بڑی کامیابی ہے. توبہ جن 3 سے اللہ نے قبول کیا, 3 آدمیوں کا. وَعَلَى الَّذِينَ خُلِّفُوا فرماتے ہیں ان سے بھی اللہ نے ان کی طرف بھی لوٹے اپنی مہربانی کے ساتھ, توبہ قبول کرنے کے ساتھ, جن کے معاملے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے, اور ان کی جان تنگ ہو گئی, اور وہ سمجھے اب کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اللہ کے. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے در سے آدمی دھتکارا جائے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے انسان کی قدر ختم ہو جائے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے الا الیہ. پھر اللہ نے توبہ قبول کیا. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سورہ توبہ میں اور بھی بہت سارے آیتیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے. بیچ میں غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے,
لیکن اس پر اختتام کر کے سورہ یونس میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس میں توحید کے دلائل ہیں، بہت سارے واقعات ہیں انبیاء کرام کے، وہ واقعات چونکہ آگے آ رہے ہیں کسی اور موقع پر، لیکن چونکہ سورت کا نام یونس ہے، صرف یونس کا تذکرہ اس لیے میں کروں گا کہ اس کے ساتھ آج کل کے حالات کے حوالے سے ہمارا ایک تعلق بھی ہے۔ اس میں دو تذکرے کیے ہیں، ایک تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل واقعات میں تفصیلی بیان کرتے 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 اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، بس ڈبوتا ہے بہت دفعہ، ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، ہمیں بھی خوش کرتا ہے کہ ہم فرعونوں کو ڈبوتے ہیں، لیکن ڈبونے کے ساتھ یہاں ایک تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا نا اور ڈبکیاں کھانے لگا تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا بول پڑا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر۔ چونکہ عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا، اور جب عذاب میں گرفتار ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہے، آنا کہا گیا تو اب توبہ کرتا ہے، اس کے توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ ڈبویا گیا ڈبکیاں کھا کر، اور پھر آگے اللہ نے اس کے بدن نکال کر بنی اسرائیل کو تسلی دی، وہ جس سے تم بہت گھبراتے تھے بغیر دیکھے بھی، وہ یہ ہے، مار چکے تھے اللہ۔ اور یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا، یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا، وہ پھر بھی نہیں ڈرے، اور یونس علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈر کر نکلے اور کشتی میں سوار ہوئے، پیچھے قوم کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ کشتی بیچ میں جناب بیچ دریا کے وہ پھنس گئی، پھنسنے پر کہا گیا بھئی کہ اس کشتی میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر اجازت کے چلا ہے اپنے مالک سے۔ آپ نے کہا وہ تو پھر میں ہوں، ویسے مجھے منع تو نہیں تھا لیکن میں نے اجازت نہیں لی ہے۔ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہو یہ نہیں کرنا ہے پھر آدمی کرے، آپ کے نکلنا منع نہیں تھا لیکن آپ عذاب کے خوف سے نکلے تھے تو آپ نے خود چھلانگ لگا دی، اور آپ نے سمجھا کہ بس گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ تیار مچھلی نے اپنے پیٹ میں ڈال دیا، پھر کون بچتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں تو لوہا بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نے جا کر دیکھا کہ میں تو زندہ ہوں، نادا فی الظلمات، جب مصیبت میں کوئی پھنسے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے سورہ یونس نے بتا دیا ہے کہ نادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے ان کو نجات دی۔ قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ قوم نے آپس میں کہا کہ دیکھو ذرا یونس اپنے گھر میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے بات ایویں کر دی ہے، اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب واقعی آ رہا ہے، کیونکہ جھوٹ وہ کبھی نہیں بولتے۔ جا کر دیکھا وہ نہیں ہے، بس گھبرا گئے، اور اتنے میں آثار نظر آنے لگے۔ اب کیا کریں یا اللہ؟ جب بندہ اللہ کا ہے، بنایا اللہ نے ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اب پھنس جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی بتانے والا نہ ہو تو انسان گمراہی میں ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جب بنایا اللہ نے ہے اور انبیاء اللہ نے بھیجا ہے، قرآن اور کتابیں اللہ نے بھیجی ہے، اور انسان ہر مشکل میں پھنسے تو اللہ کی طرف سے تعلیمات ہے، راستہ ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، تو یہ انسان پھر بڑا خوش ہے، بڑا خوش قسمت ہے، اس کے لیے راستہ ہے، مشکل میں کیا کرنا ہے، تکلیف میں کیا کرنا ہے۔ تو اب وہ پھنس گئے اور پیغمبر نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور وہی ٹھیک بات تھی، انہوں نے کہا اب ایک کام کرتے ہیں، اس پیغمبر نے جس رب کی بات کی ہے نا ماننے کی، جس توحید کی بات کی ہے، چلو اب اسی سے کوئی رو کر جو ہے نا کچھ معافی مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں میدان میں آ گئے۔ آج بھی اس کرونے کو یا کوئی بھی وبا اور کوئی بھی بیماری اور کوئی بھی عذاب کو ہم جب عذاب سمجھے اور اللہ کی طرف سے سمجھے تو اس سے نکلنے کا راستہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتا دیا ہے۔ جس قوم کے پاس نہیں تھا انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا۔ راستہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کا۔ روڈ نکلے گراؤنڈ بڑے میدانوں میں، عورتیں بھی بچے بھی، پھر ماؤں کو بچوں سے الگ کیا ہے، ادھر بچے رو رہے ہیں اور چیخ و پکار ہے، جانوروں کو نکالا ہے، وہ اپنے آوازیں نکال رہے ہیں، اور سب نے اپنے عمل سے معافی مانگی تو اللہ نے آئے ہوئے بالکل پہنچے ہوئے عذاب کو بھی دور کر دیا۔ سورہ یونس کا یہ سبق ہے کہ ہم جب مشکل میں پھنسے، پریشانی میں پھنسے تو ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو دعا ہے، دعا یہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ایک دفعہ پڑھے یا 1000 دفعہ پڑھے، اس کا اثر ہے انشاءاللہ آئی ہوئی مصیبت اپنے فضل سے اللہ ٹالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔